آج کل یہ مشہور ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، جی تو بالکل. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں، مرد اور عورت برابر ہیں. وہ اس معاملے میں برابر ہے کہ دونوں پر نماز فرض ہے، دونوں پر اللہ کی عبادت فرض ہے، دونوں شریعت اسلامیہ کے احکام ماننے میں دونوں برابر ہیں. اور یعنی کہ عزت نفس میں، یعنی کہ مرد کی جتنی عزت ہے اتنی عزت عورت کی بھی ہے. یہ یعنی کہ مار پیٹ نہیں کر سکتا، اسے نوکرانی نہیں سمجھ سکتا، یہ سارے کام جو ہے. تو ان ساری چیزوں میں وہ عورت جو ہے مرد کے برابر ہے. ان تمام احکامات میں وہ برابر ہیں، لیکن وہ برابری جو دنیا والے کہہ رہے ہیں، دنیا والے جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں ایک آپ کو مثال دوں کہ دنیا والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرد عورت جو ہے دونوں بالکل برابر ہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بائک یا سائیکل جو ہے نا، اس میں ایک پہیا آگے ہوگا ایک پہیا پیچھے ہوگا، تبھی گاڑی صحیح چل پائے گی. فور ویلر میں بھی دو آگے اور دو پیچھے ہوں گے تبھی یہ بائک چلے گی. اگر دونوں پہیے ساتھ میں ہوں گے تو آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی. تو اسی طرح سے جو ہے ایک یعنی کہ مرد کا پہیا آگے عورت کا پہیا پیچھے ہو تو پھر یہ گاڑی برابر چلے گی، ورنہ تو گاڑی جو ہے گبڑ جائے گی، آپ بیلنس نہیں رکھ پائیں گے. تو برابری بہت سے معاملات میں برابری بھی ہے. بہت سے معاملات میں عورتیں آگے بڑھ جاتی ہے کہ بھئی مرد جو ہے وہ عورت بچے پیدا نہیں کر سکتا، عورت جو ہے وہ مردوں کو پیدا کرنے والی ہے. تو اس موقع پر اس کا مقام بہت بلند و بالا ہے کہ دنیا میں مردوں کو پیدا کرنا یہ صرف عورت کا کام ہے. اسی طرح سے جو ہے بہت سی ایسی عورتیں جو عبادتوں میں مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں، دین میں وہ مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہے. تو یہ بھی معاملہ یعنی کہ آگے بڑھنے کا ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک عزت کا معاملہ، عزت میں بھی عزت نفس دونوں کی برابر ہے. لیکن جہاں تعظیم کا معاملہ آئے گا تو شوہر عورت کی خدمت نہیں کرنا ہے، بلکہ عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے. ان کو برابری یعنی عبادت میں نہیں چاہیے، ہاں ان کو اس طرح برابری چاہیے کہ مرد اگر پردہ نہیں کرتا تو ہم پردہ کیوں کریں؟ جی بالکل. یہ یعنی اس طرح کی برابری جو ہے وہ سخت شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. اور عورتیں اگر اس طرح کا معاملہ کرتی ہے تو ان پر اندیشہ کفر ہے، ہو سکتے وہ کافرہ ہو کر مرے. انہیں ان کے دلوں سے ایمان نکال لیا جائے. جو بھی یعنی شریعت اسلامیہ کے اگینسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ابھی کچھ مہینوں پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہے پاکستان میں کچھ عورتیں سڑکوں پر اتری اور انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. تو ایسی عورتیں جو ہیں وہ یعنی کہنا یہ چاہتی ہے کہ بھئی میرا جسم ہے، میں جیسے بھی کپڑے پہنوں، جیسے بھی دکھاؤں، جو بھی کروں میری مرضی کی بات ہے اور اس میں شریعت کا کوئی حکم نہیں. تو اس طرح کی یعنی جو عورتیں ہیں وہ تو دین سے خارج ہیں، وہ تو مرتدہ ہو گئی ہے، اسلام سے، شریعت اسلامیہ سے وہ خارج ہو چکی، ان کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو آپ اسلام کے پابندی اور احکامات کی پابندی کے ساتھ مرد سے برابری کریں، بالکل آپ ان کے برابر ہیں، آپ بالکل برابر ہیں. لیکن جہاں شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر بات کرنا چاہیں کہ بھئی مرد بھی کھل کر یعنی کہ چہرہ کھول سکتا ہے تو ہم بھی کھلیں، یا یہ کہ مرد جو ہے وہ مردوں آپس میں یعنی کہ نوکری کرتا ہے اور فیکٹریوں میں کام کرتا ہے تو ہم بھی کریں گی. تو اگر مردوں کے درمیان اگر وہ عورت جاتی ہے، یا آپ دیکھیں آج کل جو ٹرینوں میں سفر کرتی ہیں تو انہیں دھکے لگتے ہیں اور وہاں کے معاملات بھی بڑے خراب ہیں. وہ آفسوں میں کام کرتی ہے تو باس کے ساتھ بھی ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو یہ سارے معاملات سے بچانے ہی کے لیے یہ عورتیں بے وقوف ہو جاتی ہیں اس موقع پر. اس طرح کی عورتیں کہ جو سمجھتی ہیں کہ ہمیں قید کر دیا جا رہا ہے، ہمیں کم کیا جا رہا ہے. ابے کم نہیں کیا جا رہا. آپ سوچیں کہ ایک جو یعنی مجھے دو باتیں یاد آ رہی ہے. ایک تو جو ہے نا ایک باپ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے سمجھایا، یہ بڑی یعنی پیاری بات ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا. وہ کیسے سمجھایا کہ باپ نے جو ہے ایک چاکلیٹ جو ہے وہ ریپر کے ساتھ کاغذ کے ساتھ پھینکی اور زمین پر پھینکی اور بیٹی سے کہا بیٹی اسے اٹھا لو. تو بیٹی نے اسے اٹھا لیا، کہتے ہیں یہ کھا لو، تو اس نے نکال کر کھا لی. تو کہتے ہیں کہ باپ نے اب چاکلیٹ کھول کر پھینکی زمین پر، اب کہا کہ بیٹا اب اسے اٹھا لو. تو اس بچے نے کہا ابا یہ تو نیچے گر گئی، خراب ہو گئی ہے. باپ نے کہا بیٹی بچی کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب تک وہ ریپر میں رہتی ہے، وہ یعنی کہ لوگوں سے چھپ کر رہتی ہے نا، تب تک وہ بڑی محفوظ رہتی ہے، وہ کام کی رہتی ہے. لیکن جب وہ کھل جاتی ہے تو پھر وہ گندی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظریں اسے خراب کر دیتی ہے. آج کا معاشرہ لوگوں کے یعنی کہ جو معاشرہ ہے، لوگ یعنی عورتیں کہتی ہے بھائی جہاں عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے تو مردوں کے لیے بھی تو نگاہیں نیچی کرنے کا. بھائی ٹھیک ہے، حکم دونوں کے لیے ہیں، لیکن بھائی آپ اپنے آپ کو چھپانا آپ کے لیے ضروری ہے.
है वो अगर नहीं छुपाएंगे तो यानी देखेंगे तो वो गुनहगार होंगे। अच्छा, दूसरी एक बात ये कि जो हीरे जवाहरात है, सोने चांदी के जेवरात है या रुपये पैसों की गड्डियां हैं, लाखों करोड़ों रुपया लोग जो है इसी तरह यानी कि अपने पलंग पर छोड़ नहीं देते बल्कि उसे तिजोरी में रखते हैं। वो अपने पलंग पर या ऐसे ही यानी कि सामने फेंक नहीं देते सोफे पर, बल्कि उसे तिजोरी में बंद रखते हैं। और जो बेकार की चीजें हैं उसे पलंग पर डाल देते हैं। न्यूज़पेपर पलंग पर पड़ा होता है, लेकिन पैसों की गड्डियां या हीरे जवाहरात या सोना चांदी के जेवर जो है वो तिजोरी में संभाल कर रखते हैं। तो जिन्हें यानी कि जो कीमती है उससे संभाल कर रखा जाता है। तो औरतें भी जो है शरीयत इस्लामिया में बड़ी कीमती चीज हैं, इन्हें भी संभाल कर रखा है शरीयत इस्लामिया ने। उन्हें खुले आम मार्केट में खुला छोड़ नहीं दिया कि जो चाहे उसे धक्का मारे, जो चाहे उसकी यानी कि बेहुरमती करें। इसकी बड़ी हुर्मत है, बड़ी इज्जत और अजमत है, इसलिए इस्लाम ने इसे बड़ी यानी हिफाजत के साथ रखा है।